ویلکم بیک ناظرین نارتھ نازآباد میں دو بہن بھائی جو ہے وہ نامعلوم افراد مبینہ طور پر ان کو لے جاتے ہیں، پتہ جاتا ہے اس کے بعد وہ مل جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ کا حصہ رہا، لوگ پریشان دکھائی دیے اور یہ معمہ کیا تھا؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی اغوا کی واردات ہے، ماں بھی جو ہے وہ تصدیق کرتی دکھائی دیتی ہیں، مگر دوسری جانب جو بیان آیا ہے وہ بہت سارے ابہام کریٹ کر رہا ہے۔ اس کے اوپر تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے کرائم رپورٹر ہیں عاطف رضا صاحب۔ عاطف رضا صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ عاطف رضا صاحب ذرا حقیقت بیان کریں، اب تک کی اپڈیٹڈ صورتحال کیا بنی ہے اس معاملے کو لے کر؟ جی علی بالکل، یہ آج صبح اچانک سوشل میڈیا پر ایک خاتون کی جانب سے یہ چیز لائی گئی کہ ان کے بچے جو کہ وہ بیرون ملک میں مقیم ہے، خاتون دبئی میں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے بچے کل رات 11:30 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے نارتھ نازآباد بلاک ایچ میں، اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہو گئے اور اس کی تلاش و مدد کی جائے۔ سوشل میڈیا پہ تو کم سن بچوں کی تصاویر اور ان کے گمشدہ ہونے کی بات بہت تیزی سے پھیلی، جس کے بعد سب سے پہلے یہاں پولیس حرکت میں آئی۔ واقعے کے بعد انہوں نے جو ہے اس کا مقدمہ کی گمشدگی کا درج کیا اور یہ بات منظر عام پر آنے لگی کہ بھائی بچے جو ہیں اغوا ہو گئے ہیں، جس کے بعد پولیس، رینجرز اور دیگر اداروں بھی اس میں حرکت میں آئے، انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی۔ اس دوران یہ پولیس کا کہنا ہے کہ چیز سامنے آئی ہے کہ خاتون کی اپنے شوہر سے کئی سال پہلے علیحدگی ہو گئی تھی، اس کے بعد خاتون خود دبئی میں مقیم ہے، ان کے شوہر کراچی میں دوسری جگہ رہتے ہیں، جبکہ یہ بچے اپنی نانی، خالہ، ماموں وغیرہ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ رہائش پذیر تھے، اور کل رات کو یہ نکلے تھے برگر لینے کے لیے، جس کے بعد سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ اچھا، اسی دوران آج ایک چیز اور سامنے آئی کہ خاتون سے جو ہے کوئی انٹرنیشنل نمبر پہ جو ہے ان سے 10 لاکھ روپے بھی مانگے گئے ہاں جو اغوا کے لیے، جس کے بعد یہ مزید پختہ ہونے لگا کہ یہ ہے، تاہم کچھ دیر بعد ان کو پیغام ملا کہ ان کے بچوں کو حیدری شاپنگ مال کے پاس چھوڑ دیا گیا ہے، جس پہ ان کے ماموں رینجرز کے ہمراہ گئے اور بچے ان کو باحفاظت ان کو مل گئے اور جس کو وہ لے کر آ گئے۔ لیکن یہاں پر حیرت انگیز جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یو ٹرن اس وقت ہوا اس کیس کے اندر جب بچوں نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ ان کی نانی اور خالہ جو ان کا رویہ بہت سخت رہتا تھا، وہ تشدد کرتے تھے ان کے اوپر، اور اس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کے جو ہے وہاں سے گھر سے خود ہی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کو ایک فیملی ملی جنہوں نے دیکھا کہ بچے جو ایسے گھوم رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے رکھا اور آج ان کو چھوڑ دیا۔ اچھا علی، یہاں پر جب یہ ساری چیزیں ہوئی، اسی دوران ان کی والدہ کا پھر دوبارہ ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ انہوں نے پوسٹ کی، بالکل بیان آیا ہے۔ ویڈیو بیان جس پہ انہوں نے باقاعدہ جاری کیا اپنا پوسٹ کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے میڈیا کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ آپ بچوں نے جو بولا آپ نے وہ چلا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، فیملی کی اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اور ان کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیس نے بچوں کے اوپر پریشرائز کیا ہے ان کو کہ یہ بیان دیا جائے، رٹا رٹایا بیان دیا جائے، مطلب وہ دیا جا رہا ہے۔ تاہم حقیقتاً پولیس کو ٹوٹل ڈینائی کر رہی ہے، پولیس کہہ رہی ہے ہم بچوں سے بیان کیوں دلوائیں گے۔ اچھا علی، یہاں پر پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مکس اپ ہوتی رہی۔ پولیس کی جانب سے پہلے کہا گیا کہ ہم نے بچے کو جو ہے نا بازیاب کرا دیا کارروائی کرتے ہوئے۔ اسی طرح رینجرز نے بھی جو ہے اغوا برائے تاوان کی واردات کو ناکام ہونے کا دعویٰ کیا اور بچوں کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا۔ کنفیوژن تو تھی اس پورے معاملے کے اندر۔ ایگزیکٹلی سارا دن چلتی رہی، لیکن ابھی اگر ہم ایک دیکھیں تو باقاعدہ ایک اسکرین شاٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایک نمبر سے جو ہے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا اس پر۔ اچھا، عمومی طور پہ عاطف یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، نمبر ظاہر سی بات ہے فیملی کے دیے جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے اسکیمرز وہ بھی رابطہ کرتے ہیں اور رقم ایٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ایک پریشانی ہوتی ہے۔ علی بالکل یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اور اسی کے اس حوالے سے ایس ایس پی سینٹرل ٹھیک ذیشان ہے، صدیقی مگر صاحب کا ایک بھی معاملہ کہنا یہ ہے کہ بچوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جی خالہ جو ہے ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایون علی اگر ہم دیکھیں تو جب بچے وہاں پہ پہنچے اور جب خالہ آئی تھی تو بچے باقاعدہ سہم بھی گئے تھے، آبویس سی بات ہے بچے تو ایسی کنڈیشن میں تھے، اور خالہ نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی تھا بہت ان کو شکریہ، وہاں پر بہت بیان شکریہ عاطف رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کسی بھی ٹین ایجرز کے ساتھ کس طرح رویہ جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے، اور اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو یہ اکثر و بیشتر یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ جی ذہنی تناؤ یا بچوں کے اوپر زیادہ پریشر ہو، چاہے وہ پڑھائی کے اوپر چاہے دوسری طریقے سے، تو اس کے اثرات بھی اس طرح مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی کس طرح روکا جائے بہت ساری جگہوں پہ یہ ایشوز ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر ماریہ، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے گا بچوں کو بہتر انداز میں کس طرح کہ ان کا مینٹل ہیلتھ کو بھی سامنے رکھا جائے اور وہ پریشرز میں نہ آئیں،
کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مختلف طریقے سے بچوں کے اوپر بڑا پریشرز ہوتے ہیں. جی علی، دو طرح کے میٹرز اس چیز میں بڑے انوالو ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جس ایج میں تربیت کرنی چاہیے اس ایج میں چائلڈہڈ کہہ کر اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور جس ایج میں ایکسٹریملسٹ نہیں ہونا چاہیے اس ایج میں ایکسٹریملسٹ ایز اے پیرنٹنگ فارم میں اور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کانسیکوینسز آتے ہیں. ایک بچہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے اور زندگی میں وہ پہلی دفعہ 2 سال میں، 2.5 سال میں، 3 سال میں، ایون دین کے 5 سال میں غلطی کرتا ہے تو اس کو بچہ کہہ کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اس کو کیا پتا. اور پھر جب یہی بچہ بڑا ہو کے وہی غلطی ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ایکسٹریملیس بیہیویئر دکھا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم جا کے ایکسٹریم ہوتے ہیں، بچہ بدتمیز ہو گیا. اور پھر جب وہ ایکسٹریملسٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ کون سا ڈیسیژن، کیونکہ جس ایج میں اس کو غلط اور صحیح تمیز سکھانی تھی اس ایج میں تو ہم نے اس کو چائلڈہڈ کہہ کے اگنور کرا ہے. اچھا ڈاکٹر ماریہ، ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اسکولز کے اندر ہی بڑی پریشرز آ رہے ہوتے ہیں، کہیں تشدد بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا امپیکٹ بھی تو ہے نا. اس کے اوپر کس طرح چیزوں کو بہتر بنائیں کہ کم سے کم اسکولز، کالجز، اسکولز کے معاملات ہوں، پھر والدین کا معاملہ ہو کہ یہ صورتحال اتنی بگاڑ نہ پیدا کریں. کیا نتائج سے مزید خرابی کی طرف جا سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں اسکول چاہے وہ ہارڈ شپ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، پیرنٹنگ کا رول جو آج کل ہو چکا ہے وہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، اب ہمارا رول ختم ہو گیا. دوسرا ایک یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تو یہ ہے، سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بہت ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے بچہ انڈر پریشر آتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. ہر بچہ فرسٹ نہیں آتا، ہر بچہ ٹاپ نہیں کرتا، ہر بچے کی اپنی ایک اسکلز ہوتی ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اس کے اندر ہی رہنے دیا جائے. مطلب یہ جو بات کی جاتی ہے نا ڈاکٹر ماریہ کہ ہر بچے سے حافظے کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کی قابلیت کا نہیں، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. ہر بچے کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا مگر قابلیت ہر کسی کے اندر مختلف ہوتی ہے. ہاں، جس کے لیے میں اکثر مختلف پلیٹ فارم پہ میں ایتھیکلی نام نہیں لینا چاہوں گی، کچھ ہمارے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جو ایک بڑی ریپوٹیڈ اور مطلب ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا کرائٹیریا جو ایڈمیشن لینے کا ہوتا ہے وہ بڑا فکس ہوتا ہے کہ ساری کراچی کی کریم لے لی. اچھا بھائی، آپ نے کریم لے لی تو آپ نے کیا کرا؟ پھر سوال میرا ہے ان انسٹیٹیوشن سے کہ جہاں سے بچہ جب نکلتا ہے تو بڑا آرگنائز ہو کے نکلتا ہے، تو جواب یہ آتا ہے کہ جی ہم نے دیکھیں کتنی اچھی ٹریننگ کری. تو آپ نے تو لی ہی کریم تھی، آپ ان کو کیوں نہیں انٹرٹین کرتے جو بچے تھوڑے سے اپنے لیول سے کم ہیں، یعنی وہ جو فرسٹ نہیں آتے، جو ہو سکتا ہے کہ اسپورٹس. اب یہ جو نارتھ نازم آباد والا واقعہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر ماریہ، اس میں یہ ہوا تھا کیونکہ باہر نکل گئے بچے، اتنا پریشر انہوں نے لے لیا کہ وہ بیان جو آیا، البتہ ان کی والدہ نے جو ہے اس کی تردید کی، مگر اس بیان کے مطابق جی بچوں نے فوراً یہ کہ ہم سے صفائیاں کروائی جاتی تھیں اور ہمیں اس طرح جو ہے وہ صورتحال رکھا جاتا تھا، اس لیے ہم گھر چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے. ہاں ڈیفینیٹلی نا. اب آپ نے جو مدرہڈ کا یا ماں باپ ہونے کا حق تھا، آپ نے اس کو ناجائز استعمال کر لیا نا. آپ نے اس کو اس کی لمیٹیشن سے زیادہ کراس کر لیا. وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ماں، مطلب آپ ٹریننگ تو کرتے ہو، تربیت تو دیتے ہو، لیکن تربیت کے ساتھ تشدد آ جائے، یہ ایک بڑا المیہ ہے، جس کے بعد بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں کس کے اگینسٹ کام کر رہا ہوں، یا جو سامنے ایسے بچوں کو آپ کے پاس بھی انسٹیٹیوٹ میں بچے آتے ہیں تو اس کو کس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیے گا. دیکھیں ہمارے پاس جو اسپیشل نیڈس کے بچے آتے ہیں یا جو تھوڑے سے پرابلمٹک ہوتے ہیں یا جو بیہیویئرلی پرابلم میں ہوتے ہیں، وہ اس ایج میں آتے ہیں جس کے بعد جو ہے ہمیں ادارے میں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ان کے پیرنٹنگ کی ٹریننگ زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیریزن ٹو چائلڈ. بچے کو ٹرین تو ہم کر لیتے ہیں لیکن پیرنٹس کو ٹرین کرنا اس سے پیرنٹنگ اور بچوں کے والدین کے حوالے سے کوارڈینیشن ایک دوسرے کے ساتھ بہت ضروری ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بہت ضروری ہے کہ اسکولز اور پھر والدین جو ہیں وہ دونوں اس طرح کا کردار ادا کریں کہ اس طرح کا جو پریشر اس وقت بالخصوص کم عمر بچوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ نہ بن سکے، اور اس طرح کے اہم بڑے اور اس طرح کے خطرناک فیصلے لینے پر وہ مجبور نہ ہو. مختلف آ رہا ہے اس کے اوپر یقینی طور پر انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. ناظرین وقت ہوا ہے، پروگرام کا اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.